بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آئیے دینی سبق پڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 5 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق راستے کے آداب پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی، اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جوابات دیں تو مجھے کمنٹس میں جواب دے سکتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے؟ اپنے نام کے ساتھ لکھیں گے، اپنے GR کے ساتھ لکھیں گے تاکہ میں پڑھ سکوں کہ کون مجھے جوابات دے رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ سے، جو کہ بالکل آسان ہیں، بہت مشکل نہیں ہیں۔ اچھا، سوال ہے آپ سے، کیا آپ راستے میں کس طرح چلتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، بہت اچھا سوال ہے نا۔ ہاں تو بتائیے، آپ راستے میں کس طرح چلتے ہیں؟ آواز سے بتائیے تاکہ اور بھی سنیں، اور اگر لکھنا چاہیں کمنٹس میں تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں مجھے۔ جی، کیسے چلتے ہیں؟ بھاگ کر چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں، شرم و حیا کے ساتھ نظر جھکا کر چلتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں؟ تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں آہستہ بھی چلتے ہیں، کوئی بھاگ کر چلتا ہے، کوئی شرم و حیا کے ساتھ نگاہیں نیچی کرتے ہوئے بھی چلتا ہے۔ تو یہ راستہ کا ہے۔ دوسرا سوال، اگر آپ راستے پر پتھر، کانچ، کیلے یا آم کے چھلکے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ سے۔ پیارے بچوں بتائیے، کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر راستے میں آپ پتھر دیکھتے ہیں، کانچ دیکھتے ہیں، شیشہ، کانچ یعنی شیشہ دیکھتے ہیں، کیلے یا آم کے چھلکے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف کر دیتے ہیں یا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک طرف کر دیتے ہیں، ویری گڈ، اچھا ماشاء اللہ۔ چلیں ایک اور کوسچن، کیا آپ راستے پر کھیل کود یعنی کھیلتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، کوئی کھیلتے ہیں اور کوئی نہیں کھیلتے، تو آپ کے جوابات میں کوئی بول رہا ہوگا کہ ہاں کھیلتے ہیں، کوئی بولتا ہوگا نہیں کھیل رہے۔ تو بہت اچھا سوال ہے، آپ مجھے جواب کمنٹس کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کا جواب پڑھ سکوں۔ جی تو پیارے بچوں، ایک اور کوسچن آپ سے، آخری، کیا آپ کو راستے کے آداب معلوم ہیں؟ کیا ہیں راستے کے آداب؟ راستہ، پاتھ، کیا ہے اس کے آداب؟ چلیں ماشاءاللہ آپ کو معلوم بھی ہوں گے، لیکن آئیے ہم راستے کے کچھ آداب سیکھتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کے پاس شو ہو رہی ہے، یہ راستہ ہے، سامنے مسجد ہے، بچے بھی ہیں اور اسلامی بھائی بھی ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لگا بھی ہوا ہے، تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ راستہ کس کو بولتے ہیں؟ جی، راستہ عام گزرگاہ ہے، یعنی کہ جہاں سے گزرتے ہیں، جہاں سے ہر کوئی گزرتا ہے اس کو راستہ بولتے ہیں۔ راستہ عام گزرگاہ ہے جہاں سے مسافر اور ہر آنے جانے والا گزرتا ہے نا؟ راستے سے مسافر اور ہر آنے جانے والا یہ گزرتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے ہمارا انداز سنجیدہ اور باوقار ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ باوقار ہونا چاہیے، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ، یعنی کہ اس ریسپیکٹیبل جسے بولتے ہیں نا، اس طرح ہمیں چلنا چاہیے۔ گریبان کھول کر، سینہ تان کر، پاؤں پٹک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنا سمجھدار لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے یا بہت سارے بڑے بھی کیسے چلتے ہیں، گریبان ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے، جیسے موالی ٹائپ،
نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے نا، سینہ تان کر یعنی کہ اس طرح چلتے ہیں جیسے مغرور، تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح، پاؤں پٹک زمین پر زور زور سے پاؤں مارنا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے راستے میں چل رہے ہیں، کوئی کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی اوپر دیکھا، کبھی نیچے دیکھا، تو اس طرح چلتے ہیں، تو یہ اس طرح چلنا سمجھدار لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ راستے میں کسی شخص کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے پیارے بچوں، راستے میں کسی شخص کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ راستہ کس کو بولتے ہیں؟ عام گزرگاہ کو۔ راستہ کس کو بولتے ہیں؟ عام گزرگاہ کو، جہاں مسافر اور ہر آنے جانے والا گزرتا ہو۔ اور راستے میں کیسے چلنا چاہیے؟ راستے میں چلتے ہوئے ہمارا انداز سنجیدہ اور باوقار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے پیارے بچوں جی ماشاءاللہ۔ آئیے راستے کے کچھ آداب سیکھتے ہیں۔ ایسا پتھر جسے ٹھوکر لگ سکتی ہو، ایسا پتھر جسے ٹھوکر لگ سکتی ہو، یا ٹوٹے ہوئے کانچ جن سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہو، کانچ یعنی شیشہ، ٹوٹا ہوا شیشہ زمین پر پڑا ہے اور اس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہے، کیلے، آم وغیرہ کے چھلکے جس سے آدمی پھسل کر گر سکتا ہو، اسی طرح کی اور چیزیں جن سے مسافروں اور راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے راستے سے ہٹا دینا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، سمجھ آ گئی بات؟ پھر سے رہا ہوں، اگر آپ کہیں سے جا رہے ہیں، جیسے آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسا پتھر پڑا ہوا ہے جس سے اگر کسی کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، تو ٹھوکر لگے کہ تو ظاہر ہے وہ گر جائے گا نا، نقصان ہوگا اس کا، یا ایسا کوئی شیشہ وغیرہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کو سائڈ کرنا چاہیے، ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو نقصان ہو جائے۔ پھر کہیں آپ جا رہے ہیں، کیلے یا آم وغیرہ کے چھلکے جو جس سے انسان پھسل سکتا ہے، ایسے چھلکے پڑے ہوں تو اور اس کو سائڈ کرنا چاہیے، یا آپ اگر خود کیلا کھا رہے ہیں یا آم کھا رہے ہیں تو اس کو بیچ راستے میں نہیں پھینکنا چاہیے، ہمیشہ ڈسٹ بن یوز کرنا چاہیے۔ اس طرح کی ایسی چیزیں جن سے آدمی کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہو، جیسے راستے میں کوئی جا رہا ہو اور ایسی کوئی بھی چیز ہو، جیسے لکڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ چیز وہاں سے دور کرنی چاہیے، ہٹا دینی چاہیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے وہ چیز راستے سے ہٹا دینی چاہیے، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ ایسا کریں گے، آئندہ کبھی بھی کیلے اور آم وغیرہ کے جو چھلکے ہیں نا، وہ راستے میں نہیں پھینکیں گے نا، ڈسٹ بن میں پھینکیں گے یا سائڈ پر پھینک دیں گے۔ اور ایسی کوئی چیز راستے میں دیکھنے میں آپ کو آئے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ لوگوں کو تکلیف آ سکتی ہے، تو اس کو ہٹا دینا ہے وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، ہے نا، حدیث شریف میں یعنی ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی دیکھی، کانٹے دار شاخ، پیڑ کی کوئی شاخ ہوتی ہے نا، وہ نیچے گر پڑی دیکھی، وہ اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے، تو اسے راستے سے ہٹا دیا، یعنی اس نے اس کو ہٹا کر سائڈ کر دیا۔ اللہ عز و جل کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ دیکھیے میرے بچوں، اللہ عز و جل کو تھوڑی سی بات اس کی پسند آ گئی اور اس کی مغفرت فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کیا کام کیا؟ بس اس نے دیکھا کہ راستے میں پیڑ کی ایک شاخ پڑی ہوئی جس پہ کانٹے ہیں، مطلب اس نے خیال کیا کہ لوگوں کو تکلیف دے گی یہ، تو اس نے خود تکلیف اٹھا کر اس کو تھوڑا سا سائڈ کر لیا، تاکہ لوگوں کا راستہ اس نے کھول دیا، اور اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا اس کا عمل پسند آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کتنی اچھی بات ہے نا جی۔ پھلوں کے چھلکے، گندگی اور کوڑا کرکٹ وغیرہ کوڑا دان میں ہی ڈالنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسے بس پھینک دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ کوئی پیپر ہو، کوئی شاپر ہو، کوئی ریپر ہو، کوئی چھلکا ہو آم کا یا کسی چیز کا، کسی بھی فروٹ کا کوئی بھی ہو، تو ہمیشہ سائڈ پہ رکھنا چاہیے یا ڈسٹ بن میں اس کو پھینکنا چاہیے، ٹھیک ہے پیارے بچوں جی ماشاء اللہ۔ تو آئیے اس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں۔ ہمارا دین بہت پیارا دین ہے جو ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کس طرح گھر میں داخل ہونا ہے، تو پیارے بچوں کس طرح گھر سے باہر نکلنا ہے،
اور مجلس میں یعنی کسی اجتماع میں یا کسی رش وغیرہ میں کس طرح بیٹھنا ہے، راستے میں کیسے چلنا ہے، راستے کے کیا آداب ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور معاشرے کو اچھے سے اچھا بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی پیارے بچوں، راستہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے ذریعے ہر کوئی اپنی منزل تک پہنچتا ہے نا۔ راستے سے آئیں گے تبھی تو آپ اسکول جائیں گے نا، راستے سے آئیں گے جبھی تو آپ گھر بھی آ جائیں گے۔ تو یہ راستہ ہی ہے جو آپ کو اسکول بھی پہنچاتا ہے، آپ کو دنیا سے باہر بھی، آپ کو دوسرے ممالک میں بھی پہنچاتا ہے، اور آپ کو یہ راستہ آپ کو گھر بھی پہنچاتا ہے۔ ہم راستے سے گزر کر مسجد، اسکول، مارکیٹ وغیرہ آتے اور جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے راستے سے گزرتا ہے، لہٰذا راستے پر ہمیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، راستے پر چلتے ہوئے ہمیں بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمیں خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ مثلاً اگر کوئی سامان، مثلاً دودھ، انڈے، پانی وغیرہ ہاتھ میں لے کر بھاگا جا رہا ہو اور پھسل کر گر جائے، تو کوئی سامان لے کر جا رہا ہو اور بھاگتا ہوا کوئی شخص اس سے ٹکرا جائے تو سامان بھی گر سکتا ہے اور چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اور اسی طرح راستے پر چلتے ہوئے ہمیں کوئی ایسی حرکت یا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں اچھا نہ سمجھیں، ہے نا۔ ہماری قمیض، کرتے کا گریبان نہیں کھلا ہونا چاہیے، یہ بری بات ہے نا۔ ہمیشہ اپنی قمیض کی جو گریبان ہے اس کو بند رکھیے۔ سینہ تان کر یا پاؤں زور زور سے زمین پر پٹکنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اپنا جوتا زمین پر گھسیٹ کر چلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا گھسیٹ کر چلتے ہیں، بہت سارے بچے بھی اس طرح کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب نہیں ہے نا۔ اور نہ ہی ادھر ادھر یا سائن بورڈ، جو بورڈز وغیرہ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان پر یا بلڈنگ یا عمارتوں کو دیکھتے ہوئے چلنا، یہ نہیں، اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح بد نگاہی بھی ہو سکتی ہے اور ہم کسی چیز سے ٹکرا کر گر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ چلتے ہوئے گلے میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ انتہائی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا پیارے بچوں، یاد رکھیے راستے کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے نا، اور ثواب کا کام بھی ہے، کیونکہ اگر راستے میں پتھر یا ٹوٹے ہوئے کانچ گرے ہوں گے تو اس سے ہم بھی اور دوسرے لوگ بھی زخمی ہو سکتے ہیں۔ یوں ہی راستے میں آم، کیلے وغیرہ کی چھلکے یا کانٹے اور جاڑی گری ہونے سے کوئی پھسل کر گر سکتا ہے، کسی کے پاؤں میں کانٹا چھپ سکتا ہے، یا گاڑیوں، موٹر سائیکلوں یا سائیکلوں وغیرہ کے ٹائر پنکچر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں راستے سے ہر طرح کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر ثواب کمانا چاہیے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا نا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے راستے میں سے کانٹے اور کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی دیکھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ عز و جل کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی، ہے نا۔ تو ہمیں بھی راستے کا ادب کرنا چاہیے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ پیارے بچوں، کیا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم کامل یعنی مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں نفرتیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک آپس میں محبت نہ کر لو تم لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ اچھا، یہ حدیث پاک چل رہی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ پھر ارشاد فرمایا، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، یعنی کہ آپ کسی سے بھی ملو تو سلام کرو۔ کیا سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا۔ سلام کو عام کرنا ہے، جس سے بھی ملنا ہے سلام کرنا ہے۔
اور آپ کرتے بھی ہیں پیارے بچوں، مجھے معلوم ہے آپ کرتے بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں نا، تو اس طرح نہیں بھولتا، بس کسی سے بھی ملنا ہے سلام کرنا ہے پہلا۔ ہمیں چاہیے کہ راستہ چلتے ہوئے کسی دکان پر، کسی ہوٹل یا چوک پر، یا جہاں کہیں کسی مسلمان سے آمنا سامنا ہو جائے سلام کریں۔ سلام کے الفاظ اگرچہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی بالکل چھوٹے لفظ ہیں نا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بالکل ہلکے ہیں، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا ضروری ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ جیسے بھائی میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم، ابھی تو میں تو آپ سے دور ہوں، لیکن جب میں آپ کے پاس ہوں اور میں آپ کو سلام کروں، یا کوئی بھی آپ کو سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو فوراً جواب دینا ہے، اور اتنی آواز سے جواب دینا ہے کہ جس نے آپ کو سلام کیا وہ آپ کا جواب بھی سن لے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی ماشاء اللہ۔ جی تو یہ تھا، ہم نے دوسرا پیراگراف پڑھا، آئیے دوسرا پیراگراف کی ہم تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو ابھی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارک میں 3 جز ہیں۔ ایک یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جنت میں بغیر ایمان کے داخل نہیں ہو سکتا، ہے نا، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے نا پیارے بچوں۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان لانا ضروری ہے۔ جی اچھا، دوسری بات کیا تھی اس حدیث پاک میں؟ کسی بھی شخص کا ایمان کامل یعنی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں محبت نہ کرنے لگے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، ہے نا۔ جب نفرتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں محبت نہ کرنے لگے۔ تو ہمیں کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہیے، کسی سے بھی جھگڑنا نہیں چاہیے، کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسری بات تھی آپس میں محبت کا عمل یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو عام کیا جائے۔ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے نا، آپ آتے جاتے اس کو سلام کرو، محبت ہو جائے گی نا۔ سلام کو عام کرنا ہے، ہر مسلمان کو سلام کریں، سلام بس عام کریں، السلام علیکم، جو بھی ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سلام کو عام کرنا ہے۔ راستے میں، دکان پر، ہوٹل پر، چوک پر، گاڑی میں، گھر میں، جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان آپ سے ملے یا آپ مسلمان کھڑا ہوا ہے تو اس سے آپ ملیں اور سلام کیا جائے، اور جب کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب فوری دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی کسی پر غصہ ہے اور آپ کو جواب نہ دیں، ایسا نہیں کرنا نا۔ اور اتنی آواز میں جواب دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا سن لے، جس نے آپ کو سلام کیا نا وہ آپ کو جواب بھی سن لے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ماشاء اللہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں۔ تو ہمارا دوسرا سے آگے ایک سیگمنٹ ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں؟ اچھا، اس کا جواب آپ ہاں اور نا میں مجھے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے نام کے ساتھ آپ مجھے کمنٹس کریں گے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ جی پیارے بچوں، تو کیا آپ جانتے ہیں کسی کو اچھی نیت کے ساتھ راستہ بتانا بھی ثواب کا کام ہے؟ کیا آپ پہلے جانتے تھے یہ بات؟ جو جانتے تھے وہ لکھیں ہاں، جو نہیں جانتے تھے وہ لکھیں نا۔ اور اب تو آپ سب کو معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیا کسی کو اچھی نیت کے ساتھ راستہ بتانا بھی ثواب کا کام ہے؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں تک آج کا ہمارا لیسن تھا۔ آئیے آپ کا ہوم ورک دیکھتے ہیں۔ ہوم ورک کو نوٹ بھی کر لیجئے اور اس کا کام بھی آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں، کیسے دینے ہیں؟ کتاب کھولیں گے، یہ لیسن پڑھیں گے، راستے کے آداب اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے اور اس میں سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے، اپنی کاپی میں لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ بالکل آسان سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، راستہ چلنے کا مہذب طریقہ کیا ہے؟ بیان کیجیے۔ کیا سوال ہے؟ راستہ چلنے کا مہذب طریقہ کیا ہے؟ بیان کیجیے۔ بالکل آسان ہے، آج ہم نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب کھول کر پڑھیں گے تو بالکل آسان ہے، آپ کو آ جائے گا۔ دوسرا سوال، بد نگاہی کے نقصانات بیان کیجیے۔ کتاب میں موجود ہے، کتاب کھولیے
اپنے لیسن کو پڑھیے، پھر اس میں یہ سوالات لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ 2 سوالات آپ کاپی میں لکھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے اور اپنا لیسن بھی ریوائز کریں گے. تو اسی کے ساتھ آج ہمارا لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے. آخر میں دعا کرتے ہیں. آئیے پیارے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق سمجھ لیا ہوگا. اس کی خوب دہرائی کیجیے، اپنا ہوم ورک بھی کیجیے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.